بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصیدہ بردہ، عربی قصیدۃ البرادہ، جس کا مختصر نام قصیدہ میمیہ اور پورا نام قصیدۃ الکواکب الدہرائیہ فی مدح خیر البریہ ہے۔ یہ کلام شرف الدین بوصیری کا ایک شاعرانہ کلام ہے جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں لکھا۔ اونی کپڑے کی دھاری دار چادر جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھا کرتے تھے، اس قسم کی ایک چادر خصوصی شہرت کی حامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب کو ان کے ایک قصیدے پر بطور انعام عطا فرمائی تھی۔ بعد میں حاکم شام معاویہ نے یہ چادر حضرت کعب کے بیٹے سے خرید کر محفوظ کر لی۔ خلفائے بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے خلیفہ کے خزانہ میں بھی محفوظ رہی۔ ہلاکو خان کے قبضہ بغداد کے بعد یہ وہاں موجود نہ رہی۔ بعض روایات کے مطابق اسے قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا جہاں آج بھی محفوظ ہے۔ امام بوصیری کے مشہور قصیدے کے نام بھی بردہ ہے اور اسے قصیدہ برد اس لیے کہا جاتا ہے کہ بوصیری کی حالت خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ چادر مبارکہ بوصیری کے شانوں پر ڈال دی تھی، اور جب بوصیری بیدار ہوئے تو چادر ان کے شانوں پر موجود تھی۔ بوصیری مفلوج تھے، لیکن اس چادر کے اوڑھنے کے بعد وہ معجزانہ طور پر شفایاب ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ قصیدہ کہا: عربی کی کسی اور نظم کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہو سکی جتنی قصیدہ بردہ کو ہے۔ آج بھی اسے رد افعال کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی 90 سے زائد شرحیں مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس قصیدے کا پورا نام الکوکب الدہریہ فی مدح خیر البریہ ہے، لیکن البردہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام بوصیری جو مصر کے معروف صوفی شاعر شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عبداللہ الصناعی البوصیری 608 ہجری تا 994 ہجری مقام بشیم میں پیدا ہوئے، دلاس میں پرورش پائی اور سکندریہ میں آپ کا وصال ہوا، نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی تحریر کردہ یہ شاعری پوری اسلامی دنیا میں نہایت معروف ہے۔ تصوف اور ولیوں کے ماننے والے مسلمانوں نے شروع ہی سے اس کلام کو بے حد عزت و توقیر دی۔ اس کلام کو حفظ کیا جاتا ہے اور مذہبی مجالس اور محافل میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اشعار عوامی شہرت کی حامل عمارتوں میں، مسجدوں میں، خوبصورت خطاطی میں لکھے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر قصیدہ برد شریف سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بیماریوں سے بچاتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اب تک اس کلام کی 90 سے زائد تشریحات تحریر کی جا چکی ہیں اور اس کے تراجم فارسی، اردو، ترکی، بربر، پنجابی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، سندھی اور دیگر بہت سی زبانوں میں کیے جا چکے ہیں۔